بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام A to Z۔ ناظرین، ہم اپنے متعدد پروگراموں میں اس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کسی عالمی ایجنڈے پر کاربند ہیں کہ جس کے ذریعے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ان کا اصل ہدف اور مقصود ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو منجمد کروانا یا رول بیک کروانا بھی اسی ایجنڈے کا حصہ ہو سکتا ہے، جبکہ اسی عالمی ایجنڈے کا مقصد پاکستان کے میزائل پروگرام اور سالمیت کو بھی خطرات سے دوچار کرنا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کی طرز سیاست کی بہت سی کڑیاں ملائی جاتی تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، جبکہ اسی تعلق سے کچھ ایسے ثبوت ناقابل تردید موجود ہیں کہ جن کو غور سے دیکھا جائے تو عمران خان کے ایجنڈے کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے حمایتی یا تو عمران خان کے اس ایجنڈے سے واقف نہیں ہے یا پھر وہ تمام تر حقائق جاننے کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سلسلے میں افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق سفیر ایلچی زلمے خلیل زاد کا 2 روز قبل کا بیان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی زلمے خلیل زاد ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کی حکومت کے دور میں ان سے کئی مرتبہ اسلام آباد میں خصوصی ملاقاتیں کی تھیں۔ جی ناظرین، زلمے خلیل زاد نے 2 روز قبل اپنے بیان میں ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان میں سیاسی بحران اور بھی زیادہ گہرا ہوگا۔ انہوں نے حکومت کو بن مانگے مشورہ دیا کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت 3 بحرانوں کا سامنا ہے۔ یہ بحران سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی کے ہیں۔ انہوں نے بن مانگے پاکستان کو مزید مشورہ دیا کہ حکومت پاکستان بحرانوں کو کم کرنے کے لیے جون میں الیکشن کروائے تاکہ جو بھی پارٹی الیکشن جیت کے آئے اسے عوامی مینڈیٹ حاصل ہو۔ جی ناظرین، دوسری طرف امریکہ میں ڈیموکریٹ کانگریس مین ایرک سوالویل نے بھی عمران خان کی حمایت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اور ان کے حامیوں پر تشدد ناقابل قبول ہے۔ ایرک سوالویل نے کہا کہ موجودہ پاکستانی حکومت کی سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرنے اور دھمکیاں دے کر سیاسی اختلافات کو خاموش کرانے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام فریقین پر زور دیتا ہوں کہ وہ مزید تشدد سے بچیں۔ ان باتوں سے ہمارے دیرینہ 2 طرفہ تعلقات کو خطرہ ہے۔ ایرک سوالویل نے کہا کہ پاکستان میں تمام فریقین پرامن سیاسی عمل میں شامل ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی عمران خان ہے کہ جنہوں نے صرف 11 ماہ قبل ہی اپنی حکومت کے خاتمے کے وقت امریکہ کو سازش کرنے کا ذمہ دار قرار دیا تھا، لیکن آج وہی امریکہ ہے جو عمران خان کو بچانے میں پیش نظر آ رہا ہے۔ جی ناظرین، امریکہ کی ایک سیاسی شخصیات کے ان دونوں بیانوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ عمران خان کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف دفتر خارجہ نے افغانستان کے لیے سابق امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی جانب سے دیے گئے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز کے بارے میں بن مانگے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان کی حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ جی ناظرین، زلمے خلیل زاد کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ اگر زلمے خلیل زاد کو عمران خان اتنا عزیز ہے تو وہ اسے اپنے پاس بلا لے۔ اپنے بیان میں حافظ حمداللہ نے مزید کہا کہ CIA کا زر خرید غلام زلمے خلیل زاد اپنے ہی جیسے دوسرے غلام عمران خان کے حق میں بول پڑا ہے۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ امریکہ عمران خان کو اپنے پاس بلانے کے بعد ہالی ووڈ میں رکھتا ہے یا اولڈ ہوم میں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، کیونکہ غلام بھی آپ کا ہے تو مرضی بھی آپ ہی کی ہونی چاہیے۔
حافظ عبداللہ نے سوال کیا کہ کیا زلمے خلیلزاد پاکستان الیکشن کمیشن کا چیف ہے جو الیکشن کی تاریخ دے رہا ہے؟ پی ڈی ایم کے ترجمان نے کہا کہ اس سے ثابت ہوا کہ عمران خان پاکستان کا نہیں امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ وزارت خارجہ زلمے خلیلزاد کو شٹ اپ کال دے کر ہمارے داخلی امور میں مداخلت سے باز رکھے۔ حافظ عبداللہ نے کہا کہ پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانا اور اہلکاروں کو زخمی کرنا کیا یہ دہشت گردی اور ریاست پر حملہ نہیں؟ کیا یہ سب عدالتی حکم سے بغاوت نہیں؟ ترجمان نے کہا کہ عمران خان جیسے سیاسی دہشت گرد کو رعایت اور بار بار ریلیف دینا کہاں کا انصاف ہے؟ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز کے پروگرام میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے کہ آئی ایم ایف اور امریکہ نے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان میں اپنی مافیاز کے ذریعے ڈالرز کا بحران پیدا کیا، اور یہ آئی ایم ایف ہی ہے کہ جو اب پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے بھی اپنے حواریوں کے ذریعے پاکستان کو ڈکٹیشن دے رہا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز سینیٹ آف پاکستان کے سابق چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میاں رضا ربانی نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر کی وجہ جوہری صلاحیت یا چین سے اسٹریٹجک تعلقات پر کوئی دباؤ ہے؟ سینیٹر رضا ربانی نے یہ بہت اہم اور بر وقت سوال کیا ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں عالمی ایٹامک انرجی کے سربراہ کا پاکستان کا اچانک 2 روزہ دورہ اور آئی ایم ایف سے معاہدے میں آئی ایم ایف کی طرف سے نئے بہانے بنا کر تاخیر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں اور پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ رضا ربانی نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر کا مقصد پاکستان پر دباؤ ڈالنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات اور ایٹمی پروگرام پر نظر ثانی کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جو اس خطے میں آ رہا ہے، مگر اس ایوان میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں لائی جاتی۔ رضا ربانی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ کسی کو حق نہیں کہ پاکستان کو بتائے کہ پاکستان کو کس رینج کے میزائل یا ایٹمی ہتھیار رکھنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی اور میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ پاکستان اپنے ایٹمی اثاثوں اور میزائل پروگرام پر سمجھوتا کرے، چاہے حالات جو کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری طرف آج مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، جبکہ عمران خان کو ایک دہشت گرد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ اب وہی سلوک کیا جانا چاہیے جو ایک دہشت گرد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد سے نہ تو مذاکرات ہوتے ہیں اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ مریم نواز نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جی ناظرین، اس ساری صورتحال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور انہیں کس درجے امریکی اور مغربی قوتوں کی حمایت اور سپورٹ حاصل ہے۔ ادھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا اور حکومت کو ہدایت کی ہے کہ عمران خان کل یعنی 18 مارچ کو خود عدالت میں پیش ہوں گے، لہذا انہیں مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ جبکہ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد عمران خان آج ریلی بلکہ جلوس کی شکل میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کو 5:30 بجے طلب کیا تھا، لیکن موصوف 6:35 پر عدالت میں نوابوں کی طرح پیش ہوئے۔ عدالت نے 1 گھنٹہ 5 منٹ تک لاڈلے کا انتظار کیا، بلکہ وی آئی پی پروٹوکول اور ٹریٹمنٹ بھی دیا، اور پھر برائے نام کچھ باتیں پوچھنے کے بعد اسلام آباد کے 5 اور لاہور کے 3 مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ یہاں تشویشناک بات یہ ہے کہ امریکی حمایت کے علاوہ عمران خان کو پاکستان کے اہم اداروں کی سپورٹ اور حمایت بھی حاصل ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کو ہر بار ہر سطح پر ریلیف فراہم کر دیا جاتا ہے، اور شاید اسی نادیدہ دباؤ کی وجہ سے حکومت بار بار عمران خان کی گرفتاری سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ روز کے پروگرام میں تفصیلی طور پر حقائق اپنے ناظرین کے سامنے رکھے تھے، اور ہم نے گزشتہ روز ہی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ عمران خان کو
عدالت کی طرف سے ریلیف مل جائے گا اور ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور آج بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس صورتحال میں عمران خان کو ان کے ایجنڈے پر عمل کرنے سے کون روک سکتا ہے اور پاکستان کو مزید تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم اور ملین ڈالر کوسچن ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج یہی سب سے اہم اور سب سے بڑا سوال ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔